ثواب ملے گا آپ کو. یہ جو پانی پی رہا ہوں نا یا روح افزا کا شربت پی رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا. کیوں؟ بسم اللہ جب آپ ایک بار پڑھیں گے آپ کو 76,000 نیکیاں ملیں گی, 76,000 گناہ معاف ہوں گے, 76,000 درجے بلند ہو جائیں گے. تو اب بتاؤ یہ ثواب ہے نا اس رسالے سے, ہے نا؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ جب بھی پانی پیوں گا انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا انشاءاللہ؟ تو اب دیکھو پانی تو پینا تھا, افطار تو کرنی تھی, افطار ہو گیا, لیکن ثواب ملے گا نا بسم اللہ پڑھنے سے. پانی پیٹ میں اتر جائے گا, زندگی بچ جائے گی, توانائی مل جائے گی, لیکن یہ توانائی جائے ثواب کے ساتھ آئے نا, کہ یہ توانائی مجھے ضرور ملے. اور اس توانائی کو بھی کیوں حاصل کروں گا؟ آگے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے, اور مغرب کی جماعت ہوگی جماعت کو پانے کے لیے. یہ جو توانائی پانی کے ذریعے میرے جسم میں آ رہی ہے اس سے مغرب کی نماز ادا کروں گا. اور میں تو کہتا ہوں یقین کریں, افطار کے وقت ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. آپ یقین کرو جب پہلا گھونٹ آتا ہے منہ میں کیسا لگتا ہے؟ سکون ملتا ہے نا؟ نہیں سکون ملا, سیدھی بات ہے سکون. میری جو کیفیت ہے مجھے تو سکون ملتا ہے. آپ یقین کریں میں اپنا ذہن بناتا ہوں, سب کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. جب یہ مجھے گھونٹ ملتا ہے نا, یقین کریں ایسا دل چاہتا ہے کہ بس اس گھونٹ کو پینے کے بعد نا بندہ بس پڑھتا رہے الحمدللہ 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 الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو مجھے ارشاد فرما, مولا تو مجھے ارشاد فرما, اتنی ساری تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں, اتنی ساری نعمت میں تیرا شکر ادا کیسا کروں؟ میرے پاس تو کوئی ایک بھی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیری بارگاہ کے شایان شان ہو, میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ حکم ہوا اے موسیٰ, جو تمہاری ابھی کیفیت ہے نا کہ اللہ میرے پاس جو کچھ ہے تیری بارگاہ کا ہے, تیری ہی عطا سے ہے, میری ساری نیکیاں تیری عطا سے ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب تیری عطا سے ہے, میرے جسم میں جو کچھ ہے یہ سب تیری عطا سے, یہ سب کچھ تیری عطا سے. اے موسیٰ تمہارے دل میں یہ احساس ہونا کہ سب یہ میری وجہ سے ہے, یہی تمہارا شکر ادا کرنا ہے. کتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے کہ جو تم یہ سوچ رہے ہو نا یہ سب میری وجہ سے ہے, یہ جو تمہیں احساس پیدا ہو رہا ہے نا یہ میری وجہ سے, میرے رب کی وجہ سے ہے, بس یہی تمہارا شکر ہے. تو جب پانی پئیں, آج افطار کریں, بسم اللہ پڑھ کر پئیں, پہلا گھونٹ پئیں, کہیں الحمدللہ اللہ آپ کی نعمت میں اضافہ کر دے گا. تو یہ جو رسالہ ہے نا یہ نیت والا رسالہ ہے کہ کیا آج آپ نے اچھی نیت کی؟ تو ابھی سے نیت کر لو انشاءاللہ آج جو افطار کریں گے, جو بھی پئیں گے پانی یا شربت, بسم اللہ پڑھ کر پئیں گے انشاءاللہ. آواز زوردار کہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. اب اگر دھیان رہے گا تو ہوگا, ورنہ شربت کے بعد کہیں اور ذہن چلا گیا فروٹ چائے پڑھ تو پھر سب نہیں ہو سکے گا. صحیح ہے. تو بسم اللہ پڑھ کر پھر سیدھے ہاتھ سے. کون سے ہاتھ سے؟ کیوں؟ میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کی سنت ہے. ایک تو ادب ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم تو ثواب چاہیے نا ہمیں. ہم یہ نیت کریں گے نبی پاک کی سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے لین دین, سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا, یہ ہمارے آقا کی سنت ہے نا, تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں گا. اچھا پھر اب آذان ہو رہی ہوگی تو اگر منہ میں کچھ نہیں ہے جواب دے سکتے تو ٹھیک, ورنہ خاموش رہے, کیونکہ وہ تلفظ ادا نہیں ہوں گے. اب منہ میں سموسہ بھی ہے, ہاں اس میں چٹنی بھی لگی ہوئی ہے, تلفظ کہاں سے ادا ہوگا؟ منہ ہی بھرا ہوا ہے. آذان کا جواب بھی دینا ہے, نہیں دے سکیں گے. آذان کا جواب تو جب منہ خالی ہوگا تبھی دے سکیں گے نا, تاکہ تلفظ صحیح ادا ہو سکے. لیکن جو آذان کا جواب دے گا اللہ پاک اسے 30 لاکھ نیکی عطا کرے گا. جو اقامت کا جواب دے گا اللہ پاک 34 لاکھ نیکی عطا کرے گا. اور آج بھی مغرب کی اس نے نماز نہیں پڑھی, اللہ پاک اسے 64 لاکھ نیکی عطا فرما دے گا. تو ضرور افطار کریں, لیکن افطار کے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اچھا پھر افطار کے وقت کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اب افطار سے پہلے تو دعا ہم مل کر کریں گے, وہ بھی کریں گے, وہ بھی رب قبول کرے گا. لیکن افطار کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت, یہ ہے ہی افطار کے بعد کی. لوگ پہلے سے پڑھ لیتے, پہلے سے پڑھنے والی نہیں ہے, بعد میں پڑھنے کی ہے. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے نا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. افطار کروں گا نہیں ہے, افطار کیا. تو افطار کرنے کے بعد یہ دعا مانگیں گے نا, اللہم انی لک صمت و بک, یہ نا پوری دعا ہے. افطار کرنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. تو اب کیا ہوگا, یہ دعا بھی قبول ہوگی, مقبول ہوگی. اس کے ساتھ اور دعائیں مانگے, اللہ مجھے بخش دے, مجھے بے حساب بخش دے, میری مغفرت فرما دے, مجھے نیک بنا دے, مجھے پورا رمضان دکھا دے, آئندہ سال بھی رمضان دکھا, آئندہ سال مدینے میں رمضان دکھا, مکے میں دکھا. یہ ساری دعائیں تو کرنی ہے.
یہ ٹھیک ہے اس وقت دسترخوان لگائے، کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن دعاؤں کو بھی کرتے چلے جائیں ساتھ، کہ یہ مقبولیت دعا کا وقت ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اچھی اچھی نیتیں بھی کریں، پانچوں نمازیں نیت کر لیں، رمضان بھی اور رمضان کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی میں با جماعت ادا کرنے کی کوشش جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے بھائی کا شب برات کے دوسرے دن سے انتقال ہوا ہے۔ آج شب برات گزرنے کے کتنے دن ہو گئے؟ 25-26 دن ہو گئے شاید۔ کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے شب برات گزرے؟ 15 دن وہ، 13 دن یہ قریب مہینے کو ہونے والا ہے نا۔ شب برات کے دوسرے دن کا انتقال ہوا ہے، ابھی تک تدفین نہیں ہوئی ہے۔ اللہ ہمارا اس نے زنے اپنا ایمان سلامت لے کے ہوں گے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سنا انتقال کر گئے، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا، جوان تھے، ینگ تھے، جوان تھے، چھوٹی سی بچی ہے ان کی، عراق گئے کسی کام سے، وہیں انتقال ہو گیا، اور ان کی میت ابھی شاید بغداد شریف میں ہے، اور گھر والوں کو تکرار یہی ہے کہ گھر بلانا ہے میت کو، گھر لائیں گے تو 15 منٹ بھی نہ رکھ سکیں گے۔ آج 1 مہینہ ہونے والا ہے، اب تک تدفین نہیں ہوئی ہے۔ سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ذرا آدھے گھنٹے، بہت بول رہا ہوں، 15 منٹ کے لیے ڈیپ فریزر میں بند ہو کر دیکھیں آپ، کلفی جم جائے گی ہماری۔ جس کو مہینہ ہونے والا ہو اور اس کی ابھی تک تدفین نہیں ہوئی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالی کی ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ 1 مہینہ انتقال کو ہو گیا، ابھی تک تدفین نہیں ہے۔ ہم کہاں مریں گے، ہمیں کیسے موت آئے گی، کس حالت پر آئے گی، آخری کلمہ نکلے گا کیا ہمارے منہ سے؟ ہماری نزا کے وقت شیطان بھی ہوگا، انشاءاللہ ہمارے آقا بھی ہوں گے، لیکن اب اسی معاملات میں ایمان بچا کر لے کر جانا ہوگا۔ یہ ساری دعائیں تو افطار کے وقت کرنی ہے، یہی والی دعائیں تو افطار کے وقت کرنی ہے۔ الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مقدر کی میرے تجھے سب خبر ہے، برا ہے تو کر دے بھلا یا الہی، بہت کوشش ہے کہ گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں سب چھڑا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ یہ ساری دعائیں تو کرنی ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو رمضان عطا فرمایا۔ اللہ والے اتنا کیوں روتے رمضان جا رہا ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آنکھوں سے رحمت برستی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے وہ۔ ہمارے آقا فرماتے میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو حسرت کرتی سارا سال رمضان ہوتا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں رمضان بڑی تیزی کے ساتھ، رمضان تو جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، ہماری زندگی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ عام مہینوں میں ہم دن نہیں گنتے، رمضان میں ہم ہر دن گن رہے ہوتے ہیں، ہماری تیزی کے ساتھ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اسی زندگی میں آپ نیت کر لو گے۔ دیکھو آج بھی تو کتنا خوبصورت ماحول ہے نا، آج دعوت میں لانڈی سے آیا، یہ کہیں سے آئے، یہ کہیں سے آئے، سید صاحب کہیں سے اپنے فیضان مدینہ سے نکل کر کس طرح، اور تمام اور اسلامی بھائی کس طریقے سے آئے ہوں گے یار۔ لیکن کیوں آئے؟ ہم تو اپنے لانڈی میں روزہ کھول سکتے تھے، یہ اپنے گھر پہ روزہ کھول سکتے تھے، یہ سب مطلب کیوں آئے؟ اس لیے کہ جب جنت مجھے پسند ہے اور میں جنت میں جاؤں گا اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گا، اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گا نا، میں تو وہ مسلم ہوں نا، میں تو وہ مسلمان ہوں، میں تو وہ مومن ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گا۔ تو آج جو نیکی کی باتیں، بھلائی کی باتیں، دعوت اسلامی کے اس رسالہ امیر علیہ السلام کا عطا کردہ نیک اعمال کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اس پر عمل کرتے ہوئے، سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر، عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، موت کے وقت اپنا ایمان سلامت رہنے کی دعا کرتے رہنا ہے اور سلامت لے کر ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ دعوت اسلامی بھی بنی ہے۔ آپ سب نیت کریں، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، چھوٹی نیت، کھڑے ہو کر اظہار کرو۔ کون کون نیت کرتا دعوت اسلامی میں رہوں گا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں، انشاءاللہ جب تک جیوں گا اپنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب جو میری زندگی گزرے گی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزرے گی، اب جو میری زندگی گزرے گی دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں یہ کرتے ہوئے میری زندگی گزرے گی، اب جو میری زندگی گزرے گی دعوت اسلامی
لیے مانگوں تو شرماؤں میں کسی سے، لیکن چونکہ میں تو دین اسلام کے لیے مانگ رہا ہوں، اب جو میری زندگی گزرے گی اور یہ رمضان، اس میں زکوٰۃ، فطرہ، عطیہ خوب اپنی دعوت اسلامی کے لیے جمع کروں گا انشاءاللہ۔ تشریف رکھیے۔ وقت بھی اب مناجات کا میرے خیال سے قریب ہو گیا ہے، تو اب مناجات بھی ہوگی۔ اور پیارے سائیں بھائیوں، دعوت اسلام، ایک تو یہ رسالہ لینا ہے، اسے بھرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ رسالہ دے گا کون؟ سید صاحب، احسن باپو۔ یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟ باپو ذمہ دار کون ہے یہاں کے ذمہ دار کون؟ ہاں جی ماشاء اللہ۔ یہ یہاں کے ذمہ دار کون؟ ماشاء اللہ یہ ہے، یہ آپ کو دے سکتے ہیں رسالہ، ان سے دیں، ان سے لیں، ان سے پوچھیں۔ اچھا دیکھو آپ کی دعوت اسلامی کیسی ہے، ہم تو بول سکتے ہیں نا، کہیں الحمدللہ، ہم سن سکتے ہیں، کہیں الحمدللہ، ہے نا، ہم چل سکتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ یہ گونگے بیرے نابینا اسلامی بھائی، ان کو بھی دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، ہاں ان کو بھی لے کر چل رہی ہے۔ جن کو ان کے گھر والے لفٹ نہیں کراتے، مرشد ان کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور عمران بھائی پورے کراچی ریجن کے ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھو یہ بول سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے بھائی، لیکن ان کو ذمہ داری دعوت صاحب نے کیا دیے؟ گونگے بہرے نابینا، ان کو لے کر چلنا ہے تمہیں، ان کو بھی مدینے کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور ایسے بہت کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ بس سب نیت کرو، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ باپا فرماتے ہیں کوئی سیٹ نہیں بول سکتا یہ، ہاں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں چلا رہا ہوں دعوت اسلامی کو، نہیں، دعوت اسلامی اللہ کے کرم سے چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی پہ نبی پاک کی میٹھی نظر ہے، دعوت اسلامی پر ڈائریکٹ فیضان ہے صحابہ کرام کا، اور دعوت اسلامی پر غوث پاک کی نظر ہے، دعوت اسلامی پر اولیاء کی نظر ہے، اور دعوت اسلامی جو چل رہی ہے، ہم یہ فرماتے ہیں میرے یہ اسلامی بھائی چلا گئے جو بقرعید میں کھالے دیتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ، عطیات، فطرہ دیتے ہیں، اس سے پورے سال حضور کی سنت کی خدمت ہوتی ہے، اس سے پورے سال قرآن کی خدمت ہوتی ہے، اس سے پورے سال عالم بنتے ہیں، اس سے پورے سال قرآن کی تلاوت اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، بچے بچیاں کر رہے ہوتے ہیں، حفاظ بن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، اور کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بس نیت کر لو، یہ ایک پلیٹ فارم اپنے کو مل گیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ اس سے وابستہ رہ کر حضور کی سنت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں رمضان یہ والا بھی صحت و عافیت کے ساتھ دکھائے، اور آگے جو آزمائش اور معاملات جو سنتے ہیں ہم، اللہ ہمیں ان سے بھی بچائے، سب کو عافیت عطا کرے، کسی کو بھی محتاج نہ کرے، کسی کو بھی اللہ ہم سب کو غیر کی محتاجی سے بچائے، ہمارے گھر بار کا پورا ہوتا رہے، بس ہمیں اتنا ملے جو ہمارے گھر بار کا پورا ہوتا رہے، ہم کسی کے محتاج نہ بنے، بس اللہ کے محتاج رہیں، اسی سے مانگتے رہیں، وہی برکت دیتا رہے، وہی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور وہی ہم کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو پیارے پیارے سائیں، بس جب ان کاموں میں لگے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جب دنیا اللہ نے اچھی کری دی ہے، ہم تو کہیں گے الحمدللہ اچھی کر دی ہے۔ دیکھو اس وقت بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، دنیا اچھی نہیں کری، اس وقت بھی روزے سے یہ دنیا اچھی تو کری ہے نا، اسی کے لیے کیوں نہیں پی رہے پانی، کیوں نہیں پی رہے؟ حالانکہ پیاس لگ رہی ہے، ہاں سیدھی بات ہے، ظاہر یہ ٹائم ایسا لگتی ہوتی ہے بندے کو، کیوں نہیں پی رہے؟ اگر ابھی میں وضو کرنے کے لیے جاؤں، کوئی میں اگر کلی کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، کسی کو یہ ہوگا کہ نہیں یار پانی پی لے گئے، یعنی میرے لیے تو نہیں ہوگا، کسی کو بھی، آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر میں جاؤں 2 کلی باہر کروں 4 اندر کروں، کسی کو پتہ چلے گا؟ 2 کلی وضو خانے میں 4 پیٹ میں، پتہ چلے گا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں کروں گا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں میں صبح سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے ہوں، میں صبح سے پیاسا ہوں، کیوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ جزا دے گا، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کرے یہ بات اللہ دیکھ رہا ہے، جب تک زندہ ہے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ بات بیٹھ جائے گی تو ہم اللہ والے بن جائیں گے، ہم اللہ والے ہی بن جائیں گے پھر ہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب جو ہے نا سوچ دعوت اسلامی دیتی ہے، آپ بس نیت کرو اپنی دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑیں گے، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کو ضرورت پڑے گی اپنا سینہ سب سے پہلے، انشاءاللہ ہم سب سے پہلے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد۔ وقت بہت کم ہے، مناجات بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔